پہلے تو مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، تو اب یہ ریت چل پڑی ہے، یہ کیسے کام رکے گا؟ یہ اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ فلیور آ رہا ہے، کاروائی ختم نہیں ہوئی، اس پہ مزید کاروائی کرنی ہے۔ مظاہر نقوی کے خلاف تو ریفرنس دائر تھا، درپردہ جو واقفان حال بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ایک بڑا تگڑا ریفرنس دائر ہونے جا رہا تھا۔ ان کے لیے راوی چین ہی لکھ رہا ہے، جس طرح پہلے مار کھا رہے تھے اسی طرح اب بھی کھاتے رہیں گے۔ جو عام آدمی ہے اس کے لیے پاکستان میں نہ پہلے کچھ تھا نہ آج کچھ ہے، آگے کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ۔ یہ معاملہ چلا ہے تو کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا، لیکن آج تک کسی ڈکٹیٹر کو سزا ملی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیا فرق پڑ سکتا ہے ان کے جانے میں؟ فرق صرف یہی پڑ سکتا ہے کہ سینیارٹی لسٹ چینج ہو جائے گی۔ جب قانون حرکت میں آئے زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے۔ پاکستان بنا ہی اشرافیہ کے لیے ہے، ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپسی جنگ میں ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز زما کا پروگرام بے لگام۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز نے استعفے کیوں دیے۔ آئیے اس پر ہم بات کرتے ہیں اپنے ساتھی شیخ عثمان سے۔ شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ شیخ صاحب، یہ کیا وجہ بنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس، پہلے تو مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا، ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر تھا، تو اب یہ ریت چل پڑی ہے، یہ کیسے کام رکے گا؟ یہ دیکھیں جی، ریت والی بات تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آپ کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ جہاں تک مظاہر علی نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف سپریم کورٹ میں نا ایک ریفرنس دائر ہوا تھا، میاں داؤد ایڈوکیٹ نے نا ریفرنس دائر کیا تھا، جس میں انتہائی شدید نوعیت کے الزامات تھے، اور جس میں یعنی کہ کوئی پراپرٹی کے لین دین کا بھی معاملہ تھا، اور اس میں کافی زیادہ بے ضابطگیاں پائی جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو پریویس پریکٹس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی جج کے خلاف اگر ریفرنس جاتا ہے تو یا وہ فائٹ کریں۔ اب اس کی زندہ مثال موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں کہ ان کے خلاف جب جوڈیشل کونسل میں ریفرنس گیا تو انہوں نے اس کو فائٹ کیا، ایون ان کی مسز کو بھی انوالو کیا گیا تھا، فائز عیسیٰ صاحب کی جی، مسز کو، تو انہوں نے اس کو فیس کیا، اور اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کو بھی فیس کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، میں نے یا آپ نے تو نہیں کرنا کہ کیا چاہیے تھا یا کیا کیا۔ مقصد یہی تھا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں بالکل صاف ستھرا ہوں، نیٹ کلین ہوں، تو مجھے چیزوں کو فیس کرنا چاہیے۔ اب ادھر پریکٹس یہ ہے کہ اب کچھ ادارے ہمارے ادھر ماورا ہیں، تو اس میں سے دیکھیں جو سابقہ پریکٹس ہے وہ اسی طرح کے سپریم جوڈیشل کونسل میں یا جو بھی ریفرنس جاتا ہے کسی کے خلاف، وہ جج صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو ان کو بالکل پوتر سمجھا جاتا ہے نا، وہ ان کی پینشن بھی مراد بھی بحال ہو جاتی ہیں، اور وہ بس سب اچھا ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ فلیور آ رہا ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے شاید اس پہ مزید کاروائی کرنی ہے ابھی نا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں مظاہر علی نقوی صاحب کی۔ اچھا شیخ صاحب، اعجاز الحسن صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، مظاہر نقوی کے خلاف تو ریفرنس دائر تھا، لیکن ان کے خلاف تو ریفرنس بھی دائر نہیں تھا، تو انہوں نے کیوں دیا؟ دیکھیں جی، جو مظاہر نقوی صاحب والا معاملہ تھا اس میں تو خبریں آ رہی تھی، سامنے تھا کہ ریفرنس ہے، اس کے اوپر باتیں چل رہی تھی، لیکن جو اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ ہے وہ بہت ہی ایک سرپرائز ہے کہ اس میں ان کے خلاف بظاہر تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن درپردہ جو واقفان حال بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ایک بڑا تگڑا ریفرنس دائر ہونے جا رہا تھا، جس میں ایک الزامات کی لمبی فہرست ہے۔ اب آپ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے 99% بینچز میں اعجاز الحسن صاحب ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے بھی یہ آنے والے چیف جسٹس بھی یہی تھے۔ آپ آنے والی بات میں بات کرتے ہیں، جو ہو چکا اس کے اوپر کر لیں۔ اس میں گزارش ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو پاناما کیس تھا میاں نواز شریف صاحب کے، اس میں وہ
جو سپروائز معاملات کو کر رہے تھے وہ جج بھی اعجاز الحسن صاحب تھے. اچھا. ہاں تو جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں ان کی باری تھی, موسٹ سینئر ججز میں تھے, تو اب بہرحال انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے, اس پہ تو شیخ صاحب اب جو عام عوام ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ کیسے وہ اپنے فیصلے ان عدالتوں میں کرواتے تھے, اب ان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس سے؟ ان کے لیے راوی چین ہی لکھ رہا ہے, جس طرح پہلے مار کھا رہے تھے اسی طرح اب بھی کھاتے رہیں گے. ادھر پاکستان میں جو 73 سالہ تاریخ ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو جو بھی ماضی میں دیکھ لیں کہ عوام کے لیے کچھ نہیں بدلتا, حکمران شکلیں بدلتی ہیں, آپ نے میں نے وہی ڈانگ سوٹا کھانا ہے اپنے بچوں کے لیے, میں نے تو مزدوری کرنی ہے, اور روٹی روزی کے مسائل ختم ہو جائیں تو بڑی بات ہے. عام آدمی کے لیے یعنی کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے پاکستان میں نہ پہلے کچھ تھا نہ آج کچھ ہے, آگے کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ. کیا شیخ صاحب مظاہر علی نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب ان پہ جو یہ معاملہ چلا ہے, تو کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ یہ ہو تو کہنے کو کیا نہیں ہو سکتا, لیکن آج تک کسی ڈکٹیٹر کو سزا ملی ہے؟ آج تک کسی سابقہ جج کو سزا ملی ہے پاکستان میں؟ یہ قانون کی بالادستی کے لیے اس ملک کے جو مظلوم عوام ہیں یا جس کا ہاتھ نہیں پڑتا وہ تو قابو آ جاتا ہے, باقی طاقتوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اس ملک میں جو سب سے بڑی غداری اپنے حلف سے کرتے ہیں, آرٹیکل 6 ہے, حکومت پہ ڈکٹیٹروں نے قبضے کیے. آج تک کیا ہوا ہے مجھے بتائیں, کہ مشرف صاحب کو بھی ان کی موت کے بعد ہی معاملات جو بھی ہو رہے ہیں. اب محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی تو آتے ہی جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے کہا بی بی حکومت کرنی ہے, جنرل ضیاء الحق کی طرف دیکھنا بھی نہیں, اس کے معاملات کو ختم کریں. تو جو جنرل ضیاء الحق کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا, یحییٰ خان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا, ایوب خان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا, باقی جو پیچھے جوڈیشری کی بھی ایک بڑی سیاہ کردار ہے وہ سامنے ہے, روزے روشن کی طرح آیا ہے, تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. تو آپ کس طرح, یہ تو اب اللہ ہی جانے. اچھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیا فرق پڑ سکتا ہے ان کے جانے میں؟ ہاں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اس میں فرق صرف یہی پڑ سکتا ہے کہ سینیارٹی لسٹ چینج ہو جائے گی. ان کی جگہ پہ جو سینئر جج آ رہے تھے وہ آنے والے چیف جسٹس ہوں گے. اگر کوئی کمیٹیاں وغیرہ ہیں جیسے یہ جوڈیشل کمیشن ہے, اس میں کوئی ممبر چینج ہو جائیں گے اور اس سے عوام کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ آپ ذہن میں رکھیں. شیخ صاحب, عوام کی زندگی پہ اثر تو نہیں پڑے گا, لیکن اتنے پیسے لوگ خرچ کر کے عدالت عظمیٰ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے ہیں کہ یار ہمیں فیصلہ ملے گا, آگے سے وہ نکل کچھ ہو رہا ہے کہ جو اتنے بڑے جو ججز ہیں وہ ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو رہے ہیں اور ان کی کرپشن جو سی ہے نا بظاہر سامنے نظر آ رہی. لیکن جی جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی یہ الفاظ نہیں سنے تھے, آپ میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں, اگر آپ نے سنے ہوں گے تو میری تائید کر دیجیے گا کہ ادھر ہم نے سنتے تھے کہ وہ لاکھ کو پیٹی کہتے ہیں, کروڑ کو کھوکھا کہتے ہیں, تو ارب شرب کا ہمیں تو ارب کا ہی پتہ ہے نا. تو جو سپریم کورٹ کے ان جج صاحبان کے حوالے سے ٹرم استعمال ہوئی تھی, ٹرک کی استعمال ہوئی تھی. اچھا, تو اب اللہ ہی جانے وہ کیا اس کی کیلکولیشن ہے کہ ٹرکوں میں اور اس حمام میں بڑے بڑے ننگے ہیں, جب پکڑے جائیں گے. تو ادھر ایک سیکٹری تھے وفاقی سطح کے, تو جب ان کو پکڑا نیب نے تو ایک دن میں ہی انہوں نے پلی بارگین کر لی تھی, جس میں 58 کروڑ روپیہ کیش انہوں نے دے کے اپنی جان چھڑائی تھی. تو جب قانون حرکت میں آئے تو یہ زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے. تو باقی پاکستان بنا ہی اشرافیہ کے لیے ہے, ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا شیخ صاحب, کیا ایسی بات تو نہیں کہ جوڈیشری کے اندر کوئی گروپ بندی ہو؟ اب آپ کی بات اس حد تک سمجھ آتی ہے اور صحیح درست بھی ہے کہ آپ ماضی میں چلے جائیں, جس میں اب یعنی کہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ عدالتوں کے اوپر کچھ خاص لوگوں کا ہاتھ تھا اس میں فیصلوں میں, اور وہ اپروچ بھی کرتے رہے ہیں عدالتوں میں, اور وہ بڑے اسٹرانگ امیدوار تھے پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے. تو جب ایک سلسلہ شروع ہوا, آپ اس کو نا یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب یہ آئے ہیں اپنا چیف آف آرمی سٹاف تو ان کی بھی مخالفت کی گئی.
تو ٹھیک ہے انہوں نے وہ چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں, ایک صاحب کے لیے راستہ بند ہوا, تو پھر بظاہر جو گروپنگ وہ نظر آ رہی ہے نا وہ اس طرح کی تھی کہ جن صاحب کو نہیں آنے دیا گیا یہ ججز کے ان کے ساتھ رابطے تھے. یہ 10 سالہ ایجنڈا جو پی ٹی آئی کا کہا جاتا ہے نا, سننے میں آیا ہے کہ 10 سال کے لیے وہ اسی طرح ایک ججز کا گروپ تھا, اور اسی طرح آرمی میں بھی کچھ عناصر ایسے تھے جن کی وجہ سے یہ معاملہ چل رہے تھے. جب وہ نیٹ ورک ٹوٹا ہے تو اب دیکھیں نا, عمر عطا بندیال صاحب کی حد تک تو وہ دیکھیں ان کے فیصلوں میں بھی چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی تھی. وہ جو بینچ بھی بناتے تھے تو وہ جیسے میچ فکسنگ ہوتی ہے ویسے ایک ٹرم استعمال ہو رہی تھی بینچ فکسنگ کی بھی, تو اس میں وہ آ رہے تھے. جب وہ چیزیں ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ کوئی دھڑا بندی ٹائپ بھی ہے نہیں. تو اب کیا اس کی سنوائی ہوگی؟ اس کی دیکھیں جی, اب اگر آپ اس میں جائیں ان کے فیصلوں کے اوپر تو جیسے دیکھنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو فائٹ کیا اور وہ آگے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بھی بن گئے. اسی طرح اب یہ جسٹس اعجاز الحسن تھے, اگر وہ اس کو فیس کرتے, اگر وہ بالکل کلین ہوتے تو اس کو وہ فیس کرتے, جو آنے والا جو ابھی تک آیا نہیں. دیکھیں میری بات سنیں شیخ صاحب, یہ مظاہر علی نقوی صاحب تو ظاہر ہو گئے, مطلب کہ پتہ چل گیا جی ان کی یہ انہوں نے یہ کام کیا, یہ کرپشن ہے, یہ معاملہ ہے. اب اعجاز الحسن صاحب نے ایک دم سے استعفیٰ دے دیا ہے, یہ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے نہ کوئی چیز ابھی سامنے بھی نہیں نظر آئی؟ سامنے نہیں نظر آئی, لیکن جو چیزیں بڑی تگڑی اور بڑی اس میں ایک لمبی فہرست ہے الزامات کی, اور اس کے ساتھ شواہد موجود ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اعجاز الحسن صاحب کی جان خلاصی خالی استعفیٰ دینے سے ہوگی. شیخ صاحب استعفیٰ کیوں دے دیتے؟ استعفیٰ اس لیے دیتے ہیں نا, ایک ماضی کی مثال ہے کہ وہ ایک نا روایات بنائی ہوئی ہیں ہر ادارے نے اپنی اپنی. سپریم کورٹ کی روایت یہ ہے کہ جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا, انکوائری ختم, پینشن اور مراد کے ساتھ وہ گھر چلے جاتے ہیں, تو وہ باقی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس میوزک کو فیس کیا, ان کی اہلیہ تک کو انہوں نے کٹہرے میں بلایا, اب وہ اس سے فائٹ کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے, حالانکہ اس ٹائم پہ بھی گروپنگ تھی اور بڑی کوشش کی گئی کہ انہیں کسی طرح کے کیسے کر لیں, لیکن انہوں نے فائٹ کی اور آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو شیخ صاحب یہ اس آپسی جنگ میں ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں, کیونکہ ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, ہمارا قصور یہ ہے اور تو کوئی. جی ناظرین, آپ نے سنا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بھی ہمارا پسند آیا ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے, لیکن 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.